अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नस्र बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान के बेशुमार मसाइल में से एक मसला झूठ का है। इस मुल्क के अंदर झूठ बोला जाता है, इस मुल्क के अंदर झूठ बेचा जाता है, इस मुल्क के अंदर झूठ दिखाया जाता है और इतना कुट कर नाज़रीन झूठ बोला जाता है कि बादों का महसूस ये होता है कि झूठ खुद सामने खड़ा होकर कह रहा होगा कि पगले रुलाएगा कि ये क्या करे, इतना नहीं, इतना कुटो ना, वो छोड़ा जाता है इस मुल्क के। और पाकिस्तान का जो मीडिया है नाज़रीन, मेरे ख्याल में इस मीडिया को नाज़रीन एक नया नाम देना चाहिए, एक झूठिस्तान कहना चाहिए, यानी एक अजीब व गरीब किस्म का। अच्छा, पक्का मुंह बनाकर झूठ बोल रहे हैं। मैंने कोई 12-14 घंटों से या 8-10 घंटों से तो लगातार मैं मीडिया देख रहा हूं, प्राइम टेलीविजन में कुछ एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखी हैं, तो थोड़ा बहुत झूठ बोलते हुए नाज़रीन मुंह टेढ़ा होता है, कोई एक्सप्रेशन चेंज होता है। नो नो नो, ये ट्रेंड है, ये पीएचडी है झूठ बोलने में जितना बोलते हैं। अब ये झूठ की कहानी नाज़रीन आपके सामने रखेंगे, लेकिन नाज़रीन आज के दिन धर्मेंद्र दुनिया से चला गया। धर्मेंद्र बहुत बड़ा एक्टर, पाकिस्तानी अदाकारों से बड़ा अदाकार नहीं था, ये ज्यादा बड़े अदाकार हैं, लेकिन धर्मेंद्र वन ऑफ द ग्रेट, वन ऑफ द लेजेंड। उस बंदे ने बॉलीवुड को अमर कर दिया। उस बंदे यानी शोले फिल्म ने तो इंतहा कर दी थी, तबाही फेर दी थी। धर्मेंद्र की शोले फिल्म ने नाज़रीन तबाही फेर दी थी और उसने बिल्कुल सोचने के डायनामिक्स बदल दिए थे। अच्छा नाज़रीन, उस शोले फिल्म को अगर आप बगौर दोबारा से देखें तो रामगढ़ में नाज़रीन गब्बर का राज था। ये मैं माफ कीजिएगा, मैं पाकिस्तान को रामगढ़ नहीं कह रहा, ये अपने ज़हन में रखें। तो रामगढ़ में नाज़रीन गब्बर का राज था और गब्बर वहां पर बदमाशी करता था। गब्बर वहां पर आता था डंडे उठाए हुए, बंदूकें उठाई हुई, आकर लोगों को रामगढ़ में मारता था, उनका अनाज छीन कर जाता था। लॉलेसनेस की इंतहा थी, वहां पर तबाही फेरी हुई थी, तबाही फेरी हुई थी। और रामगढ़ के लोग नाज़रीन खामोश थे, बल्कि जो चंद एक आवाजें थी बोलने वाली रामगढ़ वाली, जिनमें ठाकुर बलवेज सिंह था, ठाकुर था गब्बर सिंह ने उसके बाजू काट दिए थे। तो रामगढ़ में नाज़रीन आतंक था, बदमाशी की इंतहा थी और तबाही फेरी हुई थी। लेकिन फिर नाज़रीन रामगढ़ में बगावत होती है, फिर वहां पर धर्मेंद्र खड़ा हो जाता है और उसने रेजिस्ट किया, उसने मजायमत की और यहां तक मजायमत पहुंची कि ठाकुर बलवेज सिंह नाज़रीन कटे हुए बाजू के साथ भी खड़ा हो गया। वो उसके एक बड़े फेमस डायलॉग हैं और वो सुनने से ताल्लुक रखते हैं, समझने से ताल्लुक रखते हैं। एक जगह पर वो रहीम चाचा आकर ये कहता है, जब उसके बेटे अहमद को गब्बर मार देता है, वो आकर ये पूछता है कि इतनी खामोशी क्यों है भाई, कोई मर गया है क्या? तो यही नाज़रीन पाकिस्तान में आवाजें गूंज रही हैं कि भाई इतनी खामोशी क्यों है, कोई मर गया है क्या, कोई मर गया है। देखिए, रियासतों के अंदर, स्टेट्स के अंदर कहीं पर भी नाज़रीन खामोशी नहीं होती। ये जो खामोशी होती है नाज़रीन, ये जुर्म होता है। जहां पर भी नाज़रीन सन्नाटा या खामोशी होती है, वो सिर्फ कब्रिस्तान हो सकता है, वो जिंदा लोगों की जगह नहीं हो सकती। सख्तियां होती हैं, मुश्किल हालात होते हैं, लेकिन आवाज उठती है, आवाज उठनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए। तो रहीम चाचा पूछता है रामगढ़ में कि इतनी खामोशी क्यों है भाई, कोई मर गया है क्या? फिर कुछ बड़े फेमस डायलॉग, एक डायलॉग बड़ा मेरा फेवरेट है, जिसमें वो कहता है कि गब्बर को जाकर यह पैगाम दे दो कि रामगढ़ के लोगों ने कुत्तों को हड्डी फेंकना छोड़ दी। गब्बर को कह दो कि रामगढ़ के लोगों ने कुत्तों को हड्डी फेंकना छोड़ दी। तो नाज़रीन, मुझे पंजाब में जो बाइकआउट हुआ है ना, यकीन माने कुछ ऐसा ही महसूस हुआ है। पाकिस्तानी अवाम ने पंजाब के अंदर नाज़रीन जमहूरियत का झूठा लिबादा ओढ़ने की इजाजत नहीं दी। वो जो जमहूरियत की एक काली चादर ऊपर दे रखी है, वो काली चादर को अवाम ने सरका दिया है। अब आगे से तो काली चादर है, लेकिन पीछे सब कोई नंगा है, जो कि नजर आ रहा है। तो अगर रामगढ़ रखें या पंजाब रखें तो सूरत हाल यही है कि जनाब, वो रामगढ़ में उसने कहा था कि जाकर गब्बर को कह दो कि भाई ये अवाम ने या रामगढ़ के देवासियों ने, लोगों ने कुत्ते को हड्डी फेंकना बंद कर दी है। तो पंजाब के अंदर नाज़रीन लोगों ने वोट देना बंद कर दिया है, पंजाब के अंदर लोगों ने वोट देना छोड़ दिया है। पंजाब के अंदर लोग ये फैसला कर चुके हैं कि हम तुम्हें वोट ही नहीं देंगे, हम तुम्हें लेजिटिमेसी नहीं देंगे, हम तुम्हें ये अथॉरिटी ही नहीं देंगे कि तुम हमारे वोट को मैनिपुलेट कर सको। ग्लूकोस लगाने पड़े, जाली तरीके से टेम्पर करना पड़ा, मनूवर करना पड़ा, और उसके बाद जाकर बड़ी मुश्किल के साथ अभी तक पूरा जोर लगाकर उसको बढ़ाया जा रहा है, किसी तरह से बढ़ाए। आप मुझे बताएं, किसी जमहूरी मुल्क में किसी जगह पर 5%, 10%, 12% को टर्नआउट होता है? ये क्या वाकईतन डेमोक्रेसी है कि जनाब 5-7% लोग निकले और उनके वोट के ऊपर वो भी मैनेज करके उनके ऊपर फैसला किया जाए, अच्छा नहीं ये पार्टी फैसला करेगी और ये आगे जाएगी? मीडिया का रोल क्या होता है नाज़रीन? मीडिया एक सेंट्रल पावर होती है जो असल में आंख और कान होती है, जो एक तवाजुन, बैलेंस बरकरार रखती है। मीडिया का काम यह नहीं होता कि सेठ ऊपर बैठ के ये फैसले करेगा जनाब मैंने कारोबार चमकाना है और आगे लेकर जाना है। नहीं भाई, आपकी ऑडियंस असल आपकी असल जो स्ट्रेंथ होती है या जो आपकी सांस है, वो आपकी ऑडियंस है। लेकिन आप उन्हीं के साथ मक्कारी करते हैं। 12 घंटों से पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोल रहा है, बिल्कुल खुलकर झूठ बोल रहा है, और इस निजाम को, इस मुल्क को नाज़रीन खोखला कर रहा है। इस मुल्क की जड़ें कमजोर करने में जहां पर बहुत सारी ताकतों का हाथ है, वहां पर बदकिस्मती से पाकिस्तानी मीडिया का भी हाथ है, जो खुलकर नाज़रीन इसके अंदर किरदार अदा कर रहा है। 12 ये बड़े बड़े एंकर तुर्रम खान नाज़रीन बैठे हुए हैं, यार ये अंधे हैं, ये पागल हैं, चल्ले कल्ले हैं, ये इन्हें खुद पता नहीं है। टाइयां तो यहां पर इन्होंने जोड़ी होती हैं, पतलूने इन्होंने पहनी हुई, सूट इन्होंने पहने हुए, सामने बैठ जाएं तो सिगमंड फ्रॉइड की ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते हैं, ऐसी ऐसी नाज़रीन कहानियां सुनाते हैं और ऐसे डिसेंट के बनकर आते हैं, फलसफे सुनाना शुरू कर देते हैं
جی بتائیں جی وہ کیا کہا تھا بہادر شاہ ظفر کے ایک مشیر نے، بتائیں جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، بھٹو کے دور میں بتائیں جی وہ فلانے بندے بھائی آپ کو نظر نہیں آ رہا ایک بائیک آؤٹ ہوا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ عوام الیکشن سے متنافر ہو رہی ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اگر عمران خان یہ 2 سیٹیں بھی تحریک انصاف نہ فیصلہ کر دی، حماد اظہر والی یا دوسری ہری پور والی، تو اس الیکشن یعنی رحیم چاچا پوچھ رہا ہوتا کہ اتنی خاموشی کیوں ہے بھائی، اتنا سناٹا کیوں ہے، کوئی مر گیا ہے کیا؟ الیکشن کی جگہ پر رحیم چاچا کھڑا ہوتا اور وہ پوچھ رہا ہوتا لٹرلی کہ اتنا سناٹا کیوں ہے، یہ کوئی مر گیا ہے کیا، کوئی مر گیا ہے کیا؟ اور پھر دوسری طرف سے آواز آ رہی ہوتی کہ گبر کو جا کر کہہ دو کہ ہم نے اڈی پھینکنا بند کر دی۔ کولیپس، 2 پرومیننٹ جرنلسٹ ناظرین مسنگ ہے، غائب ہیں۔ آغا شیخ سرور صاحب ویری پرومیننٹ وائس، آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں اس نوجوان کی رپورٹنگ کے ساتھ، بھائی وہ بندہ غائب ہے، اس کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے، اور یہ 4تھی یا 5ویں دفعہ ہے کہ آغا شیخ سرور ناظرین سختیاں برداشت کر رہا ہے۔ ویری ینگ مین، ایک بہت کم عمر نوجوان لڑکا ہے، ایک ایمرجنگ جرنلسٹ ہے، ایک صحافی ہے، فیلڈ میں آ کر کھڑے ہو کر رپورٹنگ کرتا ہے، اس نے ڈائنامکس بدل دی، ہم سب کو ناظرین نظر آ رہا ہے، ہم سب اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیزیں، اس کی رپورٹنگ کو، اس کی سچائی کو، اس کی ہمت اور جرأت اور دلیری کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے ناظرین کہ ایسے لوگوں کو آپ پش کریں مزید کہ بھائی ٹھیک ہے آپ رپورٹ کریں، کھل کر کریں، اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ قانونی چارہ جوئی کریں تاکہ وہ مزید چیزیں ریفائن ہوں، لیکن ان کا راستہ روکا نہیں جاتا بلکہ انہیں لایا جاتا ہے، انہیں کھڑا کیا جاتا ہے۔ یہ آپ ملکوں کا، اسٹیٹ کا ایسٹ ہوتا ہے اور یہ خوبصورتی ہوتے ہیں۔ اب یہ اندازہ لگائیں ناظرین، خبر آ رہی ہے کہ کل صبح 9 بجے لاہور ہائی کورٹ میں آغا شیخ سرور اور رائے غلام علی صاحب جو کہ ڈیجیٹل جرنلسٹ ہیں، ان کی بازیابی کے لیے میاں علی اشفاق صاحب پٹیشن دائر کریں گے، جس کے بعد اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی ہوگی۔ تو ناظرین ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، 12 14 18 گھنٹے ہو جس انتخابات کے اوپر پاکستان کا پرائم ٹیلی ویژن جھوٹ بول رہا ہے، مکاری کر رہا ہے، اس انتخابات کے حوالے سے 2 جرنلسٹ جو فیلڈ میں موجود تھے مسنگ ہیں، وہ غائب ہیں، ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ بہت بڑی آوازیں، شاید بہت بڑے بڑے انگریزی جو بولنے والا بہت ترم خان صافی ہے، فراگیا ہے، اس کی طرح شاید نہ ہوں، یہ شاید اس ایلیٹ کلب کا بھی حصہ نہیں ہے جو بڑی ڈیسنٹ طریقے سے سینڈوچ لے کر آفس میں آتے ہیں۔ یہ عام لوگ ہیں، سڑکوں کے اوپر موجود ہوتے ہیں، یہ چائے کا گھونٹ پیا اور سارا دن فیلڈ میں کھڑے رہے، یہ اس طرح کے لڑکے ہیں یار، یہ اصل وائس ہے پاکستان کی۔ لیکن چونکہ اس ایلیٹ کلب کا حصہ نہیں ہے کہ جہاں پر سینڈوچ لے کے بابو آتا ہے اور بابو سینڈوچ کھا کر ٹی وی پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ وینیزویلا کے اندر اس وقت یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں یہ ہونا چاہیے۔ آپ انہیں نظر نہیں آ رہا جوڈیشری کولیپس کر گئی، انہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیا ساری صورتحال پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہے، بے روزگاری کی کیا انتہا، یعنی عوام کے اندر ناظرین جو بے چینی ہے، یہ جس طریقے کی ایک ڈس سیٹسفیکشن ہمیں نظر آ رہی ہے، کیا انہیں نظر نہیں آ رہا؟ کیا یہ اس میڈیا کو یہ بھی نظر نہیں آ رہا ناظرین کہ آج کے دن ہمارے ایک صوبے کے اسٹریٹجکلی سب سے امپورٹنٹ صوبے کے اس کے کیپٹل کے اندر ناظرین ہماری آرمڈ فورسز کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہٹ ہو رہا ہے، کیپٹل آ کر ہٹ ہو رہا ہے، فوجی جوانوں کی روزانہ جس دن آپ اخبار اٹھائیں کہ 12 دہشت گرد مارے جاتے ہیں، کہ 15 دہشت گرد مارے جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ناظرین یہ خبر لکھی ہوتی ہے کہ ہمارے 5 جوانوں کی جانیں چلی گئی، ہمارے 7 جوانوں کی جانیں چلی گئی۔ بھائی یہ جان جانا کیا یہ مذاق؟ یہ اتنے انسینسٹیو ہیں، یہ ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے ناظرین نوسر باز انسینسٹیو ہیں، آپ بلیو کریں یہ فار دا سیک آف خبر چلاتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، ان کا کوئی انٹرسٹ، کوئی سمپتی، کوئی ایمپتھی، نتھنگ، فار دا سیک آف نیوز یہ چلا کر یا پروپیگنڈا کر یہ آگے چلے جاتے ہیں۔ سہیل خان افریدی کے حوالے سے پروپیگنڈا، اچھا میں دیکھ رہا تھا بہت سارے نوسر باز بڑے کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے اور جی عمران خان اب کھمبا بھی کھڑا کر دے تو نہیں جیت سکتا۔ بھائی عمران خان پنجاب کے اندر، اگر میں اس وقت پنجاب میں موجود ہوتا اور مجھے پی ٹی آئی کہتی کہ پورا ملک تجھے ووٹ دے دے گا، تو الیکشن لٹرلی نہ لڑتا نا، کس کے ہاتھ میں؟ بھائی ہر بندے میں جان نہیں ہوتی کہ اپنا گھر برباد کروائے، اپنے بچوں کو ذلیل کروائے، اپنے والدین کو ذلیل کروائے، خود سختیاں برداشت کرے، ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک ہی بندہ ہے، وہ شوکت خانم کا بیٹا ناظرین، جس نے اپنی بہنوں کو رول دیا، جس نے اپنے بھانجوں کو رول دیا، جس نے پورا خاندان رول دیا، اپنی بیوی کو رول دیا، اپنی بالکل ناظرین اس جگہ پر چلا گیا ہے کہ جہاں پر پچھلے 20-22 دنوں سے اس بندے کے بارے میں اطلاع نہیں ہے کہ کن حالات میں ہے، بالکل کوئی نہیں، جس کے اوپر اتنے مقدمات ہیں اور پورے کا پورا نظام کولیپس کروا دیا گیا ہے، پورا ڈھانچہ کولیپس کروا دیا گیا ہے، nobody knows۔ تو وہ ایک ہی ہے عمران خان، تو ہر بندہ ناظرین نہیں کر سکتا۔ تو بائیکاٹ ایک نشانی ہے، ایک سمبل ہے، ایک سمٹم ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی سم تھنگ از رانگ۔ اور جو بائیکاٹ کے بعد جو ٹرن آؤٹ تھا ناظرین 5% 10%، اس کے اوپر دیکھنے، سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن انفارچونیٹلی ناظرین یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی جا رہی، یہ ساری چیزیں ان کے اوپر ناظرین کسی بھی طرح کی کوئی انالیسز یا تجزیہ پاکستان میں نظر نہیں آ رہا۔ اچھا ناظرین دوسری جانب ایک چیز دیکھیں کہ جو بائیکاٹ ہے یہ بنگلہ دیش میں بھی ہوا تھا۔ 2008 میں حسینہ واجد ناظرین بھاری ایکسس سے اقتدار میں آئی، پھر اپوزیشن کے لیے زمین تنگ کر دی۔ 2014 میں خالدہ ضیاء نے الیکشن میں بائیک آؤٹ کیا، پھر ناظرین 2014 کے بعد 2018 میں بھی بائیک آؤٹ کیا،
اور 2024 میں بھی بائیکاٹ ہوا. تو بنگلہ دیش کے اندر ناظرین 3 الیکشنز کے اندر بائیکاٹ ہوا, اور وہ جو بائیکاٹ تھا اس نے عوام کے اندر ناظرین اتنی بے چینی پیدا کی کہ حسینہ واجد کی پرسنل بیلانگنگز میں نے خود ناظرین ایسے لٹرلی, یہ پینسل چھوٹی ہے, اتنا موٹا ڈنڈا ایسے اس نے اٹھا کر لٹکائی ہوئی تھی, ایسے لٹکائی ہوئی تھی. ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے, ہم ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں, ہماری جو ڈیموگرافی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, ہم اس پورے ریجن کے یا پورے ایک ورلڈ آرڈر کے ایک سینٹرل فگر ہے. وی نیڈ ٹو بی لائک سینسیبل, تھوڑا سا ہم سب کو شاید تھوڑا سا سنجیدہ, تھوڑا سا سینسیبل, تھوڑی سی بہتری کے ساتھ چلنا چاہیے, تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. لیکن وہ چیزیں پاکستان کے میڈیا پر دیکھ کر مجھے ایک ہی چیز نظر آئی ناظرین, کہ دھرمیندر کا ڈائلاگ مجھے یاد آیا کہ کتے کمینے میں تیرا خون پی جاؤں گا, دیٹس اٹ. وہی مجھے نظر آیا. اچھا ناظرین, دوسری طرف ایک بڑا انٹرسٹنگ کمنٹ سوشل میڈیا پر میسیولی وائرل ہے, اور یہ محترم حذیفہ رحمان صاحب ہیں, معاون خصوصی ہیں پرائم منسٹر کے. انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل سے کبھی کوئی اختلاف ہوا تو شہباز شریف صاحب خاموشی سے عہدہ چھوڑ کر گھر چلے جائیں گے. کہ فیلڈ مارشل سے کبھی بھی اختلاف ہوا تو شہباز شریف صاحب اپنا عہدہ چھوڑ کر گھر چلے جائیں گے. تو شہباز صاحب ماشاءاللہ, یہ شہباز صاحب دیکھیں, شہباز صاحب از گڈ, لائک از لولی مین. اچھا ایک اور ناظرین, یہ ایک انٹرویو کیا ہے محترم مطیع اللہ جان صاحب نے اور ثاقب بشیر صاحب نے. اس میں ناظرین یہ سابق جسٹس ہے عباد الرحمان لودھی, انہوں نے کچھ ایک انکشاف کیا. یہ کہتے ہیں میں پنڈی میں جج تھا, میں نے پنڈی میں کچھ لوگوں کو میرے فیصلے پسند نہیں, وہ کہتے ہیں پنڈی میں جج تھا, میرے کچھ لوگوں کو میرے فیصلے پسند نہیں آئے, مجھے اٹھا کر بھاولپور پھینک دیا گیا. بھاولپور میں بھی ہائی کورٹ کا جج ہی تھا. میرے پاس پنجاب کے ایک مشہور حکمران خاندان, مجھے نہیں پتا حکمران خاندان مشہور کون سا ہے پنجاب کا, یقینی طور پر مجھے نہیں پتا, نہ ہی میں سیانا ہو گیا ناظرین, نہ ہی میرے اندر اتنی ضرورت ہے کہ میں اپنی کمر لال کرواؤں, لہذا آپ کو اگر پتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. تو پنجاب کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا مشہور خاندان ہے, اس کی شوگر ملز جو کہ رحیم یار خان میں ہیں, اس کا کیس لگا. ان کی کوشش تھی کہ میں یہ کیس نہ سنوں, لیکن میں نے بے شمار سرکاری اراضی پر قبضہ, انہوں نے بے شمار سرکاری اراضی پر قبضہ کیا ہوا تھا, میں نے آرڈر کر دیا, اس زمین کو واگزار کروایا, تو مجھے وہاں سے پھر ملتان ٹرانسفر کر دیا گیا. یعنی پہلے جج صاحب کو اٹھا کر پنڈی سے بھاولپور پھینکا گیا, اور بھاولپور سے اٹھا کر انہیں ملتان پھینک دیا گیا. اور اب یہی کام اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ ہونے والا ہے. تو کولیپس ہے جوڈیشری کا ناظرین جو ہمیں نظر آ رہا ہے. دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے, ہمارے سامنے موجود ہے, سر اٹھا رہی ہے. ہمیں ایک نیشنل پالیسی کی ضرورت ہے, اور ہم سب کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ اس نیشنل ایک پالیسی ایک لارجر فریم ورک کو ایک لارجر کینوس میں بنائی جائے, جس کے اندر سب شامل ہو. ایک عام پاکستان کا میرے جیسا ناظرین ایک شہری بھی اس کے اندر شامل ہو, جو محسوس یہ کرے کہ یار یہ میری ریاستی پالیسی ہے, یہ میری اسٹیٹ پالیسی ہے, ہم نے اسی پالیسی کے ساتھ آگے بڑھنا, اور یہ ملک یا اسٹیٹ یہ ریاست آگے چلے گی. ایک کلیئرٹی ہو, ایک کلیئرٹی آف تھاٹ اور انڈرسٹینڈنگ ہو. پاکستان کے تمام مکاتب فکر, تمام تر پولیٹیشنز, پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کے وکلا, پاکستان کی سول سوسائٹی, پاکستان کے صحافی, پاکستان کے یوٹیوبرز, پاکستان کے ٹک ٹاکرز, پاکستان کے تھڑے پر بیٹھنے والا, ان سب کو ملا کر ایک پالیسی کی ضرورت ہے. مسنگ. خیال رکھیے گا ناظرین, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.